أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحیم نے کہا ہے صلاح پڑھو صلاۃ کے بارے میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یعنی کہ جیسے اذان کہا جایا کرے تو صلاح کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگنا ممنوع ہے، بھاگنا غلط ہے۔ بھاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے فوراً جیسے اذان سنیں، جیسے اذان ہوئی سنیں فوراً اپنے کام بند کرنا، اپنے جو بھی ہم کام کرتے ہیں یہ کام فوراً بند کر کے آرام سے اطمینان سے مسجد کی طرف جانا اور نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے جب بھی اذان ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اذان جب بھی ہو تو فوراً نماز کے لیے چل پڑو، اپنے جتنے بھی کام ہے پورے چھوڑ دو، رک دو، خرید و فروخت جو بھی تمہارے خرید و فروخت ہے کام، لینا دینا، یہ سب جو ہے نماز کے بعد کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، حدیث نمبر ہے 1486، سن لیجئے برابر 1486، کیونکہ میں بیان کرتا ہوں تو حدیث نمبر اور قرآن کی آیتیں، قرآن سورہ نمبر، آیت نمبر کہتا ہوں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو بیان آپ کرتے ہیں اس میں حدیث اور قرآن کے جو رہتے ہیں اس الفاظ سے کون سی آیت کس کی ہے، قرآن میں کس جگہ کی ہے، کیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اور میرے ہر بیان میں بھی آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے تو اس کے اندر میں یہی آیت جو بھی ہے، آیت نمبر، سورہ نمبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک نابینا شخص آئے، حدیث نمبر 1486 ہے۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا میں راستے میں جیسے میں آتا ہوں، راستے میں جھاڑی ہے، پتھر ہے، راستہ برابر نہیں ہے، میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے کو تھے تو پھر روکا اور کہا تم اذان سنتے ہو؟ تو وہ نابینا شخص نے کہا ہاں جی میں اذان سنتا ہوں۔ تو بولے لازم ہے مسجد میں آنا لازم ہے، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو۔ جب نابینا شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی اجازت دی تو ہم لوگ جو ہے نماز کو چھوڑ کر ہمارے کام دھندے میں بیزی رہتے ہیں، نہ جمعہ کا ہمیں جو ہے افسوس ہوتا ہے اور نہ کئی نماز جو ہے ہماری چھوٹ جا رہی ہے، نہ اس کا ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ تو نماز کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ آپ جیسے اذان ہو نماز کے لیے چل پڑیں۔ اب جمعہ نہیں ہے، جمعہ ایک عید کی نماز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ہر کام ان کا پورا ہو گیا تھا، انسانوں کو بنانا، اس کے بعد جب
जो भी दुनिया की हर चीज़ पूरी कंप्लीट हो गई थी जुमा के दिन। इसलिए जुमा को जो है जुमा के एक ईद का दिन मनाना चाहिए, हफ्ते में एक ईद। तो ये ज़रूरी है, लाजिम है कि जुमा कोई इंसान, कोई आदमी जो है नहीं छोड़ना चाहिए, ज़रूरी पढ़ना चाहिए, लाजिम पढ़ना चाहिए। हमारी ऐसी कितनी नमाजें छूट जा रही है, हम नमाज ही नहीं पढ़ते, हमें अल्लाह का डर ही नहीं। हमें अल्लाह से डरना चाहिए, हम लोगों से डरते हैं। आजकल जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लोगों के दिलों में अल्लाह का डर, खौफ कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा है, इसका अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह ने क्या कहा है कि सब्र करो, नमाज पढ़ो। सब्र सबसे बड़ी ताकत है। जब तक नमाज आप पढ़ते रहेंगे तो जितना, जो पहलवान के पास ताकत होती है, सब्र जो है उस तरीके की ताकत है। सब्र, हर चीज़ में सब्र करना, नमाज पढ़ना, सब्र ज़रूरी है। तो लाजिम जो है नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। हर मोमिन को नमाज ज़रूरी है, लाजिम पढ़ना चाहिए, किस हाल में भी रहो। आप, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, किस हाल में भी हो आप नमाज लाजिम पढ़ना है, ज़रूरी पढ़ना है। और कुरान में भी जो है सूरह निसा में जो है 4वां सूरा है, कई जगह पे नमाज का जिक्र है। सूरह माइदा में है, कई जगह पे जिक्र है। तो नमाज अल्लाह ताला ने क्या कहा कि नमाज खड़ के नहीं होता है तो बैठ के पढ़ो, अगर बैठने नहीं होता है तो लेट के पढ़ो, बीमार है तो लेटे लेटे पढ़ो, बीमार है इशारों में पढ़ो, आंखों के इशारों में पढ़ो। और ये भी कहा है सूरह निसा में, अल्लाह ताला ने आयत सूरह नंबर 4 में, कि जैसे जंग के लिए जो है, जंग के लिए फौजी जब जाते हैं तो जंग में भी 10 आदमी लड़ो, 10 आदमी हथियार रख के नमाज पढ़ो, फिर 10 आदमी लड़ो, फिर 10 आदमी हथियार रखो, नमाज पढ़ो। तो सूरह निसा में जो है अल्लाह ताला ने कई जगह पे नमाज का जिक्र पूरे कुरान में किया है कि सलाह ज़रूरी है, सलाह पकड़ो, सलाह लाजिम पकड़ना चाहिए। सलाह से हमें कामयाबी मिलेगी, नमाज से हमें कामयाबी मिलेगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।